السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلوزنگ اور میں خوش آمدید، میں ہوں عرفان حیدر۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے پاک افغان سرحد پر ہونے والی حالیہ کشیدگی، افغان طالبان کی اشتعال انگیزی اور پاک فوج کے فیصلہ کن جوابی اقدام کی، جس نے خطے کی صورتحال کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ گزشتہ رات افغان فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ کے بعد پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے افغان طالبان کے بڑے کیمپ عصمت اللہ قرار کو تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائی میں 200 سے زائد افغان طالبان اور وابستہ دہشت گرد ہلاک ہوئے، جبکہ پاکستان کے 23 بہادر جوانوں نے جام شہادت بھی نوش کیا۔ پاک فوج نے مؤثر رد عمل کے دوران افغان طالبان کے 21 پوسٹوں پر وقتی قبضہ کیا۔ ڈرونز، فضائی اور آرٹلری کارروائیوں سے متعدد ٹھکانے نیست و نابود کیے گئے۔ ISPR کے مطابق یہ اشتعال انگیزی طالبان کے وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے دوران کی گئی، جس سے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے گٹھ جوڑ کی تصدیق ہوتی ہے۔ دوسری جانب صدر مملکت آصف علی زرداری نے واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان اپنی قومی خود مختاری اور سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ افغان حکومت اپنی سرزمین کو پاکستان مخالف دہشت گردوں کے استعمال سے روکے، جبکہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا کا کہنا ہے کہ افغان عوام اب طالبان حکومت کے پیچھے نہیں، اگر آئندہ کوئی ایسی حرکت کی گئی تو پاکستان کا جواب پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ اسی اہم موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر عقیلہ آصف بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وجیہ سعید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں بین الاقوامی امور اور اس قسم کی جو پڑوسی ملکوں سے سچویشن بنتی ہے اس کے ظاہر ماہر ہیں، اور میں ڈاکٹر عقیلہ آصف سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا۔ توقع کی جا رہی تھی کہ میم افغانستان جیسا ملک جس کی عبوری حکومت ہے، جس کو تسلیم نہیں کرتی پوری دنیا، وہ اس قسم کی جارحیت کی کوشش کرے گی، وہ بھی ایک پاکستان جو کہ نیوکلیئر پاور ہے، اس کے خلاف اس قسم کا اقدام اٹھانا افغانستان کا؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اہم موضوع پر تبادلہ خیال کرنے کی دعوت دی۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اس میں یہ دیکھیں کہ آپ اگر مجموعی صورتحال دیکھیں اس وقت خطے کی، خاص طور پہ پاکستان کے جو بھارت کے ساتھ ایک جنگ ہو چکی ہے اور جس کو پاکستان جیت چکا ہے، اس جنگ کے بعد سے بھارت جو ہے وہ اپنے ایک مخصوص ایجنڈے کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے، جس میں کہ یہ وہ ایک انتقامی کارروائی جو ہے وہ چاہتا ہے، اور کیونکہ وہ خود اس وقت کچھ بھی کرنے کے اہل نہیں ہیں، یا ان کے اپنی سرزمین سے وہ کچھ ایسی چیز نہیں کر پا رہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی ایسا ان کو کوئی سرزمین یا ایسا کوئی جس کو کہہ رہے ہیں وار پلیٹ فارم ان کو ملے، جس سے کہ وہ اپنی اس شکست کا بدلہ سے لے سکیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت افغانستان کی اگر صورتحال دیکھیں تو افغانستان کی اگر ہم تاریخ اور پر نظر ڈالیں پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، تو پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کا ساتھ دیا، ہر مشکل میں مدد کی، چاہے وہ کوئی بھی حالات تھے 1979 کی، چاہے وہ رشین ایگریشن تھی، چاہے اس کے بعد کے حالات تھے، پاکستان نے ہر صورت میں لاکھوں افغان مہاجرین کی جو ہے وہ خدمت کی، ان کی مہمان نوازی کی، ان کا ہر طرح سے ان کو مدد دی، لیکن انہوں نے بہت سارے ایسے بیانیے جو کہ بین الاقوامی ایجنڈے کے خلاف ہیں اور جو بھارت کے بیانیے سے منطبق ہیں، ان کا ہمیشہ پرچار کیا اور انہی کو اپنانے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک بہت بڑی بے وفائی ہے جو کہ کسی طرح بھی افغان روایات کے مطابق نہیں ہے اور افغانوں کو زیب نہیں دیتی۔ دوسری بات یہ کہ یہ مسلمان ملک ہے اور دو مسلمان ملکوں کے بیچ میں جو ہے تعلقات ان کو بہتر ہونا بہت ضروری ہے، اور پاکستان نے ہر طرح سے کوشش کی کہ ہم ہر فورم سے افغانستان کو یہ باور کرا سکیں کہ اپنی سرزمین کو کسی صورت بھی دہشت گردوں کی جنت نہ بننے دیں، کسی صورت بھی یہ سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، کسی صورت بھی وہ اس کو پاکستان کو کوئی ایسی تکلیف گزن نہ پہنچائیں کہ یہ آپ کا محسن ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے
کہ اسی بات کو ہمیشہ فراموش کر دیا گیا. لیکن اس میں ایک چیز واضح کرتی چلوں کہ اس میں جو افغانستان کے اندر رہنے والے غریب لوگ ہیں، میجورٹی ہے، ان کا قصور نہیں ہے. یہ جو مٹھی بھر چند لوگ بھارت کے پیسوں کے لالچ میں آ جاتے ہیں، یا بھارت کے کسی پراپگنڈے بھارت کے کے لالچ میں آ کرائے کے جاتے قاتل. ہیں. جی بالکل. تو وہ صرف جو ہے وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ابھی تک تو کوئی یہ عبوری حکومت ہے افغانستان کی، کوئی یہ مستقل وہاں پہ تو حکومت بنی ہی نہیں ہے. وہاں پہ تو پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے وہاں پر تو ایک بے امنی ہے، اور وہ وار سٹرائکن کنٹری ہے، اور وہاں پہ جگہ جگہ مختلف گروپس ہیں، اور جو گروپ جو ہے وہ پاور میں آتا ہے وہ کابل کے اوپر قبضہ کر کے اپنے آپ کو افغانستان کا حکمران ثابت کرتا ہے. تو یہ جو مٹھی بھر لوگ ٹھیک ہیں ہے. یا چند ایک لوگ ہیں، یہ صرف اس پراپگنڈے کا، بھارتی زہریلے پراپگنڈے کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وجیہت سعید صاحبہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، وزیر خارجہ اس وقت افغانستان کے جب بھارت میں تھے، ہم نے دیکھا، اور جے شنکر سے جب ان کی ملاقات ہوئی اور پہلگام واقعے کی مذمت کی گئی، اس کے بعد جو اعلامیہ مشترکہ جاری کیا گیا، یعنی افغانستان کے وزیر خارجہ نے بھی اس پہ دستخط کیے، اور اس میں مقبوضہ کشمیر، وہ مقبوضہ کشمیر جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں جو ہیں جانے جا چکی ہیں، اس میں کئی لوگوں کو کس طرح کے وہاں حالات ہیں، مطلب کوئی ڈھکی چھپی دنیا سے بات نہیں ہے. تو ایک طرف ہم برادر اسلامی ملک کہتے ہیں، پھر وہ کشمیریوں کے ساتھ یہ ناانصافی کر رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر جس پہ بھارت جبرن قابض ہے، اس کو وہ بھارت کا حصہ ڈکلیئر کر رہے ہیں. جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیے، یہ جو طالبان کا رویہ ہے نا کہ کشمیر کے مسئلے پر بھارت کی حمایت کرنا اور پاکستان کو ڈچ کرنا، تو یہ تو 1947 سے لے کر آج تک افغانستان کی طرف سے ہمیں اسی طرح کے رویے کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سلسلے میں تھوڑا سا یاد کرا دوں کہ ہمیں اسی طرح کا رویہ جو ہے فلسطین سے بھی ماضی میں دیکھنے کو ملا ہے. تاہم اس وقت موجودہ صورتحال میں جب وزیر خارجہ جو افغان کا ہے، اور وہ اس وقت امیر متقی جو نئی دلی میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی یہاں موجودگی کے دوران کل رات کو پاکستان پر حملہ کیا گیا. جی 8 بجے انہوں نے حملہ کیا. پھر ذبیح اللہ مجاہد نے رات کو اعلان کیا کہ 12 بجے ہم نے اس جنگ بندی کا کام کر دیا ہے، ہم نے 20 پوسٹیں پاکستان کی اپنے قبضے میں لی تھی، ان کو چھوڑ دیا، اور ہم نے 58 پاکستانی فوجی جو ہیں وہ شہید کر دیے. لیکن حقیقت حال اس کے بالکل برعکس ہے. ذبیح اللہ مجاہد جو ہے اپنی سٹیٹمنٹ کا جو ہے نا اس کا سچ، اس کے کوئی ثبوت، کوئی شواہد فراہم نہیں کر سکا. اس کے مطابق جو بھی کہا گیا، اس کی بجائے اگر آپ پاکستان کی طرف سے DGISPR کی جو کانفرنس تھی، پریس کانفرنس، اس کو اگر آپ دیکھیں، جو ہمیں اعداد و شمار بتائے گئے، ہمارے 23 لڑکے جو ہیں ہمارے شہید ہوئے، اور ہم نے جواب میں نہ صرف یہ کہ ان کے 200 سے زائد طالبان کو ہم نے جہنم رسید کیا، بلکہ وہاں پر موجود جو ہے وہ عصمت اللہ قرار کیمپ جو ہے اس کو بھی برباد کیا. آپ کو پتہ ہے اسپین بولڈر کے قریب یہ علاقہ جو ہے جہاں پر یہ کیمپ قائم تھا، وہاں پر TTP کے دہشت گردوں کو بھارت کی مالی معاونت سے تربیت دی جا رہی تھی، اور وہ پاکستان میں انٹر ہو کر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے. لیکن یہاں پر ایک چیز جو ہے نا وہ دیکھنے کی ہے بطور خاص پاکستان کا رویہ. ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ ایک بہت اچھا سلوک کیا. ان کی خاطر ہم نے اپنے گھر کو آگ لگائی. پچھلے 46 سال سے ہم نے 35 لاکھ سے زائد افغانوں کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے. اپنے گھر میں کہتی ہوں انصار مدینہ کے بعد اگر کسی نے اسلام میں موخات کی ہے نا تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے، جس نے افغانیوں کو اس طریقے پر عزت دی، سب کچھ دیا. لیکن جواب میں ہمیں کیا ملا؟ کل جس وقت ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے یہ جو ہے نشر کیا گیا پیغام کہ ہم نے جو ہے جنگ بندی کر دی ہے، تو پاکستان کا جواب یہ تھا کہ آئے آپ اپنی مرضی سے ہیں، لیکن جنگ بند اب ہماری شرطوں پر ہماری مرضی سے ہوگی. اور آپ نے دیکھا کہ آج بھی کاروائیاں کی گئی. لیکن اب جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں، کل جو ہیوی جو شیلنگ ہوئی دونوں طرف سے، وہ تو جواب تھا. اب چونکہ افغانی جو فوج کہہ لیں یا طالبان کہہ لیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو ہماری طرف سے بڑی کیلکولیٹڈ جو ہے نا اٹیکس چل رہے ہیں ڈرونز کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے، جس میں ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں صرف اور صرف ان ٹھکانوں کو جہاں پر دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے، اور وہاں سے انہیں پاکستان میں داخلے کے لیے مواد، اسلحہ اور سب کچھ جو ہے فراہم کیا جاتا ہے. اور میرے خیال سے ہم بڑی ٹیکٹیکل جنگ لڑ رہے ہیں وداؤٹ کولیٹرل ڈیمیج، اور ماشاءاللہ پاکستان کا یہ سانس بہت بہترین ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر عقیلہ صاحبہ، آپ سے میں جاننا چاہوں گا، پاکستان کی اگر تاریخ دیکھیں تو احسان در احسان، ہم کہیں سوویت یونین کا وقت ہو، اس کے بعد کے حالات ہوں، امریکہ کا انخلا ہو، کسی طرح سے افغانستان کو پاکستان کبھی پیچھے نہیں رہا مدد کرنے میں. اور باقاعدہ اس وقت کے وزیر اعظم جو اس وقت جیل میں، انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں طالبان نے.
اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہی لوگ ہیں وہ کھلم کھلا پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کو ٹرین کرتے ہیں، انہیں اسلحہ دیتے ہیں، انہیں فنڈنگ کی جاتی ہے بھارت کی طرف سے، اور وہ پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جس قسم کی کارروائیاں KPK اور بلوچستان میں ہو رہی ہیں آپ کے علم میں. پھر اس کا سلوشن ہے کیا؟ یہی حل ہے کہ پاکستان ٹارگٹ کرے ان علاقوں کو افغانستان کے جہاں یہ ٹریننگ سینٹرز موجود ہیں، یا بات چیت سے سلوشن نکل سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک بیانیہ جو ہے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بات چیت کیوں نہیں کی جا رہی، اور بات چیت کے ذریعے ہر مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اور دونوں طرف مسلمان ممالک ہیں اور دونوں کو سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے. دیکھیں اسلام کے اندر بھی یہ ہے، اور ویسے بھی اب ماڈرن دنیا میں بھی ایک، میں کیونکہ IR کی اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، تو اس میں ایک جسٹ وار تھیری ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ کب جنگ جو ہے وہ آپ کے لیے لازمی ہو جاتی ہے. تو جنگ اس صورت میں لازمی ہو جاتی ہے جب آپ کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے، جب آپ کے اوپر بلا جواز آپ کو تشدد کا، آپ کے اوپر ایک جارحیت مسلط کر دی جاتی ہے. تو یہ تشدد اور جارحیت کا جو معاملہ ہے اس میں جواب دینا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ اس میں یہ نہ سمجھا جائے، اس کو آپ کی کمزوری نہ سمجھا جائے، آپ کے مروت لحاظ کو، یا جو ایک کہنا چاہیے کہ ایک ہم اسلامی بھائی چارے کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں، اس کو جواز نہ بنایا جائے، بلکہ یہ ہم اس کی جواب دینے کی پوری طاقت رکھتے ہیں. پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے اور افغانستان کی ہم نے ہر طرح سے مدد کی ہے، لیکن کیا افغانستان کو بھی اپنی پالیسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کو بھی نئے بدلتے ہوئے دور کے تقاضوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اب جب کہ سارا مڈل ایسٹ جو ہے، سعودی عربیہ اور باقی جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں، وہ سب کے سب پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. انہیں اپنی تحفظ کی ضمانت جو ہے وہ اب پاکستان سے چاہیے، کیونکہ وہ مغربی طاقتوں سے اپنے تحفظ کا حشر دیکھ چکے ہیں. تو اب وہ جب ان کے ابھی جو حالیہ پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے، اسی سے ہی ان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ جو اتنی دور سے پاکستان کے ساتھ چاہ رہے ہیں، تو ہم یہ پڑوس میں بیٹھ کے جو ہے پاکستان کے ساتھ کیوں نہ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، جبکہ ہمارے پہلے سے ہی تاریخی طور پر پاکستان نے ہمیشہ ان کا بہت ساتھ دیا ہے. اور یہ اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، باتوں سے اس حقیقت کو بدلا نہیں جا سکتا. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے پیچھے بھارتی ایجنڈا ہے یا بھارت کے جو مذموم عزائم ہیں وہ کار فرما ہے، تو کیا ان کی لیڈرشپ کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، اتنا بھی ان کے اندر شعور نہیں آیا ابھی تک اتنے سالوں کی جنگوں کے بعد بھی، کہ وہ اپنے دوست کی اور اپنے دشمن کی پہچان کر سکیں؟ تو پھر یہ اسی طرح سے اگر یہ کمزور قوم ہے تو پھر یہ اسی طرح سے یہ جارحیت کا ہمیشہ نشانہ بنتے رہیں گے. تو اب ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور پاکستان کو دشمن سمجھنے کے بجائے اس کی طرف دوستی کا، پرخلوص دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے. ہمارے دیکھیں آپ نے ہمارے مسلح افواج کے سربراہان کی بھی، ISPR کی بھی، ہمارے جتنے بھی اس وقت حکومت میں لوگ ہیں، ان سب نے بہت مثبت پھر بھی جواب دیا ہے اپنی ساری بات چیت میں کہ ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر آپ بھارت کے مذموم عزائم اور ان کے ایجنڈے کو اپنی سرزمین پہ لا کے ان کے عزائم کو پورا کرنے کے لیے اپنی سرزمین استعمال کریں گے، تو پھر ہم آپ کو کسی طرح کے تحفظ کی یا دوستی کی ہم سے امید نہ رکھیں. یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے. وجیہہ سعید صاحبہ، گزشتہ ایک ماہ سے ہم دیکھ رہے تھے مسلسل بھارت کی جانب سے بیانات کہ ہم پاکستان سے بدلہ لیں گے، جس قسم کے خرافات وہ وہاں پہ کہے جاتے ہیں اور ان کا میڈیا اسے اچھالتا ہے. تو لگ رہا تھا کہ شاید بھارت کوئی مس ایڈونچر اس قسم کا کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کرے. تو ہم اسے یہی سمجھے جو دہشت گرد افغانستان میں ہیں وہ داعش کی صورت میں ہوں، TTP کی صورت میں ہوں، افغان طالبان کی صورت میں ہوں، انہیں استعمال کیا ہے بھارت نے؟ جی ہاں، بہت حد تک سمجھ سکتے ہیں، اگرچہ اس سے باقاعدہ ابھی جو ہے کوئی 100% جو ہے ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن بظاہر اسی طرح نظر آتا ہے کہ بھارت نے جتنی اچھی مار کھائی ہے، اور 3-4 ماہ تک تو ان کو میں کہتی ہوں سن نہیں رہے ہیں بیچارے، اب ان کو خواب نظر آتا ہے، کبھی ان کے AP سنگھ کو، کبھی فلانے کو، کہ ہم نے 12 جہاز پاکستان کے گرا دیے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. اور اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ جو ہے ذبیح اللہ مجاہد بھی دے رہا ہے کہ جی ہم نے سپر پاورز کو قبرستان بنایا افغانستان میں. تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر پاکستان ان کا ساتھ نہ دیتا، انہیں تو گن پکڑنی اور چلانی بھی نہیں آتی تھی. انہیں جو کچھ سکھایا ہم نے سکھایا، ان کے ساتھ لڑے،
ان کی مالی بھی امداد کی، جانی بھی کی، ان کو اپنے گھر میں بھی بنا دیا، اور امریکہ نے پیسہ اپنا لگایا، جس کے بعد انہوں نے روس کو شکست دی پاکستان کی مدد سے. اکیلے یہ نہ کسی قابل تھے، نہ ہے، اور نہ آئندہ کبھی ہوں گے. اور جو ان کی کرنٹ سچویشن ہے 2021 میں جس وقت طالبان کی موجودہ بری حکومت نے کابل کا کنٹرول سنبھالا، تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بڑے نعرے لگائے تھے، ہم نے امریکہ سے افغانستان کو آزاد کرا لیا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک کو ایک دشمن سے آزاد کرایا، دوسری طرف آپ ہر ہفتے اسی دشمن سے $40 ملین کی رقم کیوں وصول کرتے ہیں؟ مہینے کا $12 کروڑ آپ کیوں لیتے رہے؟ اس کا دیکھیں ثبوت دنیا کے سامنے کب تک پہنچا. اس سے پہلے میڈیا میں یہ باتیں آئیں، کسی نے ان کے اوپر توجہ نہیں دی، لیکن جس وقت ٹرمپ صاحب صدر بنے تو انہوں نے آتے ساتھ ان کا جو ہے نا وہ یہ جو بھتا کھول کرتے تھے وہ بند کی. اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ ان کے درمیان پہلے شروع میں آپس میں قراریں پڑی. یہ اس سال کے آغاز میں طالبان کی جو اپنی قیادت ہے ان کے بیچ میں رفٹ کریٹ ہوئی، جھگڑے ہوئے، ایسے لگا کہ ایک دوسرے کو مار دیں گے مسعود گروپ اور یہ. لیکن اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا سکون ہوا، اور اب دیکھیں یہ نئی منڈیاں ڈھونڈ رہے ہیں. بھارت اس وقت سب سے بڑی منڈی ہے جو انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے مدتوں سے، اور اب مزید جو ہے ان کو ایک آسرا مل گیا، کیونکہ ان کے پاس نہ صنعت ہے، نہ تجارت ہے، نہ انہوں نے کبھی ڈھنگ کا کام تاریخ میں کبھی کیا ہے. صنعت و تجارت کے حوالے سے ملکی معیشت کو سنبھالنے کے لیے 4 سال سے یہ افغانستان کا کنٹرول سنبھال کے بیٹھے ہیں. نہ ان کے پاس کوئی معاشی پلان ہے، نہ ان کے پاس کوئی سیاسی پلان ہے، نہ ان کے پاس منشیات کی بدولت ہی سروائیو کرتے رہے ماضی میں. انہوں نے کس طریقے سے ملک کو چلانا ہے؟ تو کیا ساری عمر یہ بیٹھے رہیں گے، یا کوئی اور طاقتور گروہ اٹھے گا اور ان سے طاقت کے بل پر جو ہے حکومت چھین لے گا؟ تو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ظاہر ہے سروائیول کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور یہ پیسہ اس وقت انہیں جہاں سے ملے گا یہ لینے کو تیار ہے، چاہے اس کے لیے انہیں اپنا جو ہے نا گھر کو آگ لگانی پڑے. دیکھیے گا یہ یہی کریں گے. 2021 کی دی گارجین کی رپورٹ بھی ہے کہ گزشتہ 10 سے 12 سالوں میں بھارت نے افغان جو طالبان ہیں ان پہ $4 ارب خرچ کیے ہیں. جی ہاں، اگر $4 ارب بھارت نے صرف افغانستان میں صرف ایک کہتے ہیں نا ایک گڈ ول بنانے کے لیے خرچ کیے ہیں، تو پاکستان کو برباد کرنے کے لیے وہ $40 ارب بھی ان کو دے سکتا ہے. ان کے جو سالانہ $1 ارب 24 کروڑ آ رہے تھے امریکہ سے ماہانہ $40 ملین کی صورت میں، تو وہ بند ہونے کے بعد ظاہر ہے ان کو نیا خرچہ پانی تو چاہیے نا. اور خرچہ پانی کے لیے پاکستان کے خلاف کسی چیز کے خلاف اگر جانا ہے تو آپ نے دیکھنا کہ پرانی دشمنیوں کو کس طرح جو ہے خریدا جا سکتا ہے. تو یہ بالکل اس ترکیب پہ کام کر رہے ہیں. ایک جیسے ایک جنگی گروپ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے کام تو نہ کبھی کیا ہے نہ یہ کر سکتے ہیں، تو یہ کہاں سے اپنا جو ہے وہ سامان جو ہے نا روزی روٹی کا چلائیں. اتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے، گورنمنٹ چلانا آسان کام تو نہیں ہے. اور سب سے بڑی آمدنی تھی افغانستان کی، اس پہ آتے ساتھ انہوں نے خود پابندی لگائی افیون کی کاشت پہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر عقیلہ صاحب، پاکستان کے اندر بھی ایک آواز اٹھتی ہے کہ افغانستان سے آئے ہوئے لوگوں کو بے دخل نہ کیا جائے، افغانستان سے دوستی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پڑوسی ملک ہے، برابری کی بنیاد پہ کی جا سکتی ہے، تعلقات بہتر ہونے چاہیے، لیکن دنیا کی کسی ملک میں ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی دوسرے ملک میں جائیں بغیر کسی دستاویز کے وہ وہاں رہیں، جب چاہیں جو کچھ کریں، اور اس کے بعد جب دل کرے واپس آ جائیں، جب دل کرے چلا جائیں. تو اگر ریاست یہ کرنا چاہتی ہے کہ افغانستان سے دیگر ملکوں سے جیسے لوگ آتے ہیں، پاکستان میں کوئی بھی آتا ہے تو پراپر ایک قانونی دستاویز کے تھرو آئے، کتنے دن کے لیے آیا ہے، کیا مقاصد ہیں اس کے، یہ چیک اینڈ بیلنس اگر ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک جماعت کی جانب ہم دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گی، وہ اس کو نہیں ماننے کے لیے تیار. تو یہ کس حد تک جسٹیفائی ہے؟ دیکھیے یہ تو پھر اپنے گھر کے اندر 2 بھائی بھی ہوں نا، اور وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے سلوک کریں تو میرا خیال ہے آپ کا دل جو ہے آوازار ہو جاتا ہے. تو جو لوگ اس طرح چاہ رہے ہیں، اگر وہ کبھی ان سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ اگر افغانستان میں ایسے جا کے اس صورت میں رہ سکتے ہیں جیسے وہ یہاں رہ رہے ہیں، آپ جا کے دیکھیں. ایسے لوگوں کو وہاں پہ پھر جا کے رہ کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کو بھی وہ اپنے ملک میں اسی طرح سے خوش آمدید کہیں گے، کیا وہ بھی ان کو اسی طرح سے کام کرنے کی بغیر اجازت دیں گے، پاسپورٹ، بغیر ویزا. جی بغیر ویزے کے، بغیر پاسپورٹ کے کاروبار کرنے کی، جائیداد بنانے کی، آپ کے اسپتال استعمال کرنے کی، آپ کے ہوٹل استعمال کرنے کی، آپ کی پوش آبادیوں میں رہنے کی، مطلب اس طرح کی ان کو اجازت ملے گی؟ ایک دفعہ رہ کے دیکھیں جا کے. میں کہتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو ایک دفعہ یہ تجربہ کر کے دیکھ لینا چاہیے.
تاکہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ دیکھیں ہمدردی اس وقت تک ہوتی ہے، آپ اپنے سگے بہن بھائی بھی جب ایک گھر میں رہتے ہیں تو جب ایک زیادتی کرنے لگتا ہے تو باقی جو ہے اس کو روکتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے یہ جو اس طرح کا اگر ایک طبقہ کوئی اس طرح کی خیالات رکھتا ہے تو انہیں چاہیے کہ اس وقت کیونکہ ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، ہماری ریاست جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، باقی چیزیں گورنمنٹس آنی جانی چیزیں ہیں، لیکن ریاست جو ہے اس کو گزن بچانے والی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور پاکستان کے اندر ڈاکٹر وجیہہ سعید صاحبہ، پاکستان کے اندر کس طرح ہم دہشت گردی کو روک سکتے ہیں؟ ظاہر ہے 2500 کلومیٹر طویل بارڈر ہے ہمارا، اور در اندازی وہاں سے مسلسل ہوتی رہتی ہے، اور یہ جو ایک بلا اشتعال حملہ کیا گیا افغانستان کی جانب سے، ابتدائی طور پر یہ معلومات بھی سامنے آئی ہے کہ کچھ دہشت گرد پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور ایک طرف یہ فائرنگ کی گئی افغان طالبان کی جانب سے تاکہ دھیان جو ہے وہ پاکستانی فورسز کا ایک طرف اور دوسری طرف سے ان کو انٹرسٹ مل سکے۔ تو اس قسم کی کاروائیوں سے پھر حالات بہتر ہوتے تو دکھائی نہیں دے رہے۔ ظاہر ہے پاکستان کسی صورت یہ قابل قبول پاکستان کے لیے تو نہیں ہے کہ وہاں بیٹھیں، ٹریننگ لیں، تیار ہوں، اسلحہ آپ کے پاس ہو، پاکستان میں گھسیں اور دہشت گردی کریں۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز اس میں افغان طالبان کا رویہ دیکھیں، ایک طرف انہوں نے دوحہ معاہدے میں لکھ کر دیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین کسی غیر ملک کے خلاف، کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان نے ابھی حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا جعفر ایکسپریس کے حادثے کے بعد پاکستان سے ایمبیسڈر صاحب گئے، ان کو باقاعدہ شواہد فراہم کیے، ان تک ساری منی ٹریلز پہنچائیں، ان تک ٹریننگ کیمپس کا حوال پہنچایا، ایون لوگوں کے نام پتے ایڈریسز تک انٹیلیجنس بنیادوں پر شیئر کی کہ یہ لوگ آپ کے یہاں موجود ہیں، پناہ گاہیں ہیں، ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں یا پھر آپ ان کو افغانستان سے نکال دیں، جہاں مرضی جائیں لیکن آپ ان کی پناہ نہ دیں۔ اور ہمیشہ سے ان کا یہ جواب یہی ہوتا ہے، وہ ایک رٹا رٹایا جملہ کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن پریکٹیکلی اس طرح ہو رہا ہے اور ڈیلی بیسس پر ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ ٹی ٹی پی کے جتنے بھی لوگ چھپے ہوئے ہیں کابل میں، دیگر علاقوں میں، ان سب کو طالبان نے، جو طالبان کی عبوری حکومت ہے اس کے عہدیداروں نے، اعلیٰ عہدیداروں نے، لوگوں نے پناہ دے رکھی ہے۔ اور دہشت گرد کا جو ساتھی ہے وہ تو پوری دنیا میں ہم ایک بات مان چکے ہیں کہ دہشت گردوں کو جو پناہ دیتے ہیں وہ بھی دہشت گرد ہوتے ہیں۔ اور ابھی بھارت میں بیٹھ کر جناب انہوں نے کہا، ذبیح اللہ نے، پاکستان کا نام لیے بغیر، کہ جس ملک کا جو مسئلہ ہے وہ خود حل کرے۔ تو بھئی اب ہم اپنا مسئلہ خود حل کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو پیار محبت سے سمجھایا، عزت سے سمجھایا۔ اور یہ بات جو آپ نے کہی کہ جب ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو یہ بات بالکل درست ہے، اور اس کے جو ہیں ویڈیوز شواہد بھی موجود ہیں کہ جس وقت ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو پاکستانی فوج کو افغانی فورسز کی طرف سے الجھایا جاتا ہے، باقاعدہ جنگ کی صورت میں نہیں، چھوٹی موٹی حرکتوں کی صورت میں کہ دھیان اس طرف لگے تاکہ جو ہے پاکستان میں دراندازی ہو سکے۔ ویسے بھی کوئی سرحد جو ہے پاکستان اور افغانستان کی دیکھا جائے تو وہ کوئی ہموار سرحد تو ہے نہیں، بیچ میں جنگل ہیں، میدان ہیں، پہاڑ ہیں، بہت دشوار گزار پہاڑی علاقے ہیں، جس کے اوپر ویسے نظر رکھنا اور بار لگانا اس پہ بھی یہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اور آخری جو ہمارا ہوا تھا اس کے وہ یاد ہوگا آپ کو، جب افغانستان نے نو مینس لینڈ میں پاکستان کے قریب اپنی چوکی بنانے کی کوشش کی تھی، اس وقت جو ہے کام یہ حرکت کی تھی افغانی فورسز نے، لیکن کابل کی طرف سے کسی بندے نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا، کوئی بندہ وہاں سے صلح کے لیے بات چیت کے لیے راضی نہیں ہوا۔ معاملہ جو ہے وہ قبائلی مشران کی وجہ سے طے پایا گیا، اور جنہوں نے یہ فوجی چوکی بنانے کی کوشش کی تھی وہ جب ہم نے تباہ کی تو وہ پیچھے ہٹ گئے، اور اس کے بعد کافی دن تک آپ کو پتا ہے دورخم کا بارڈر بند رہا، اور دونوں طرف سے لوگوں کا کروڑوں کا نقصان بھی ہوا۔ اور اس وقت بھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے ان کے تمام تر جو ہے تجارتی راستے بند کر دیے، اور افغانستان کی تقریباً ساری تجارت پاکستان کے راستے ہوتی ہے۔ اور جب ہم نے یہ راستے بند کیے تو دیکھیے گا تھوڑے دن میں گھٹنوں پہ آئیں گے، تھوڑی سی بات چیت کریں گے، لوگوں کو ابھی سے بیچ میں ڈال رہے ہیں، کبھی قطر کا نام لیتے ہیں، کبھی سعودیہ کا نام لیتے ہیں، تو لیکن کھل کر شرافت سے باعزت طریقے پر بات کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے ہمیں مجبور کیا ہے، ہم یہ ڈیسیجن لینے پہ بالکل میں کہتی ہوں حق پر ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر عقیل اللہ صاحب، اگر ہم گزشتہ ایک سال کی بات کریں، جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے وہ پوری ڈیٹیل بھی دی اپنی پریس کانفرنس جو کچھ دن پہلے کی تھی، 161 افغانی جو دہشت گرد یہاں مارے گئے ہیں پاکستان کے اندر موجود تھے، 161 وہ نمبر تھا جن کا تعلق براہ راست افغانستان سے تھا، جن کا این آئی سی افغانستان سے تھا۔ تو یہ ثبوت بین الاقوامی دنیا کے بھی سامنے رکھے جاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ پھر پاکستان کے حق میں اس طرح آواز نہیں اٹھتی بین الاقوامی اداروں کی، بین الاقوامی بڑی طاقتیں ہیں، ملک ہیں، ان کی جانب سے، کہ کھل کے یہ کہا جائے
کہ کیوں وہ بھارت کر رہا ہو یا افغانستان سے آپریٹ ہو رہا پاکستان کے خلاف دہشت گردی؟ دیکھیں ابھی جو آپ نے اعداد و شمار بتائے ہیں بالکل یہ بالکل درست اعداد و شمار ہیں اور یہ ویریفائڈ ہیں، اور اس کو دنیا کے سامنے اب رکھا ہے، پاکستان نے ہر فورم پہ آواز اٹھائی ہے اور بتایا ہے، اور دنیا اب یقین کر رہی ہے پاکستان کا، تبھی تو پاکستان کو ہر جگہ پہ ہر فورم کے اوپر، چاہے وہ شنگھائی فورم تھا، چاہے وہ آذربائیجان کے اندر کانفرنس تھی، چاہے وہ آسیان تھا، ہر فورم کے اوپر یو این او میں ہر جگہ پہ پاکستان کو پذیرائی ملی ہے، اور پاکستان نے صرف وربل باتوں پہ، صرف زبانی جمع خرچ پہ سے کام نہیں لیا، بلکہ ہر چیز کے مکمل ثبوت دیے ہیں۔ ابھی بھارت کی کیوں اتنی زیادہ پوری دنیا جو ہے ان کے کسی بیان پہ، ان کے میڈیا پہ بھی یہاں تک کہ یقین کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ پہلگامہ کیس میں وہ کوئی ثبوت نہیں دے سکے پاکستان کے خلاف، لیکن پاکستان نے ہر ایک واقعہ جس کا بھی تعلق بھارت یا افغانستان سے تھا اس کو پورے ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ بین الاقوامی برادری کے سامنے پیش کیا ہے، اور لوگ اب پاکستان کے بیانیے پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان کو ہر فورم کے اوپر بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے، اور اب دنیا جو ہے اس وقت اس پوزیشن میں پاکستان آ چکا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ اس کو جنگ کی نظر کیا جائے یا جنگ کے میں الجھا دیا جائے، جو بھارت کا ایک مذموم ارادہ ہے، پاکستان کو اس وقت پوری دنیا ایک ایسے میڈیٹر کے طور پہ دیکھ رہی ہے جو کہ کم از کم پوری دنیا کے نہ صحیح اس خطے کے مسائل کے حل کا جو ہے وہ سبب بن سکتا ہے، لیکن بھارت یہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ پاکستان کو اتنی باعزت جو ہے وہ پوزیشن ملے، اور وہ اسٹریٹجیکلی۔ ٹھیک ہے، میرا وقت تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ وزیر صاحبہ آخر میں آپ سے جان لوں گا کہ اسی طرح دہشت گردی پاکستان میں اگلے کچھ ماہ خدا نہ کرے بہرحال دیکھ رہے ہیں آپ، یا یہ معاملہ تھم جائے گا افغانستان کو جس طرح سمجھا دیا گیا ہے، یا افغانستان میں اسی طرح وہ کارروائیاں اپنی جاری رکھیں گے، وہ اسی طرح پاکستان کے خلاف جو ان کا نفرت ہے وہ اس کا اظہار کرتے رہیں گے؟ دیکھیے، باز آنے والی تو یہ قوم نہیں، نہ ان کی ہسٹری ہے تو نہ ان کا خون ایسا ہے، اور چونکہ بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات اب ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں تو باز تو انہوں نے ہرگز نہیں آنا، لیکن یہ ہے کہ پاکستان فوری طور پر جس وقت ہم اپنی کمپین چلا رہے ہیں، ہم نے ان کے ہاں جو ٹارگیٹنگ رینج کیے ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر اگر ہم ڈسٹروائے کریں اگلے 2 سے 3 دن کے اندر تو یقین کیجیے اگلے کئی سالوں تک ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، ان کے ٹریننگ کیمپس توڑ دیے جائیں، ان کے جو ٹی ٹی پی کے جو لیڈران ہیں ان کو مار دیا جائے، جتنے طالبان کو جو ہے ان کے سینٹرز کو، ان کے دہشت گردی کے اڈوں کو تباہ برباد کیا جائے اتنا بہتر ہوگا، اور یقیناً ان کی کمر توڑنے میں یہ کامیابی ایک بہت بڑا سنگ میل ثابت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھی وجیہہ سعید صاحبہ، ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ، دونوں ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے۔ ناظرین، افغانستان نے بلا اشتعال در اندازی کی، پاکستان کے علاقوں میں فائرنگ کی، پاکستان کی پاک فوج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جس کے جواب میں فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے 30 سے زائد افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مکمل طور پہ نہ صرف تباہ کیا بلکہ انہیں بھاگنے کا موقع تک نہ دیا۔ اب پاکستان کی جانب سے جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر افغانستان اپنی سرزمین اسی طرح استعمال ہونے دیتا رہے گا ان دہشت گردوں کے لیے، تو پاکستان ٹارگیٹڈ کارروائیاں وہاں بھی کرنے کا جواز اس کے پاس موجود ہے، کیونکہ اپنے دفاع میں وہ یہ حق رکھتا ہے کہ یہ کارروائیاں کرے۔ اب معاملات کس طرف آگے جائیں گے ظاہر ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔